پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 26واں باب. The book of Exodus from the Old Testament and its 26th chapter. اس باب میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹرکچر کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کے ابواب میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے انسٹرکشنز دی موسیٰ کو کہ عہد کا صندوق کیسے بنے گا، اس کا سرپوش کیسے ہوگا جس پر خدا کی مرسی سیٹ ہوگی، اس کی کفارہ گاہ ہوگی، اور پھر خدا نے انسٹرکشنز دی کہ نظر کی روٹیوں کی میز کیسے بنے گی اور شمعدان کیسے بنایا جائے گا. اب ہم بالکل اس پورٹیبل ہیکل کو، جس کو خیمہ اجتماع یا ٹیبرنیکل کہا جاتا تھا، اس کے مرکز میں جانا چاہتے ہیں. چاہے وہ خیمہ اجتماع ہو، چاہے وہ ہیکل ہو، اس کا دل مسکن ہے. انگریزی میں ہم اس کو سینکچوری کہتے ہیں اور عبرانی میں اس کو مشکان کہا گیا، یعنی خدا کی سکونت گاہ. خدا اپنے لوگوں کے درمیان جہاں پر سکونت اختیار کرے گا، ہم اس مرکزی عمارت کو، عمارت تو جب ہیکل بنی تھی تو تب بنی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورٹیبل مسکن جس کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں خدا نے کیا ہدایات دیں. Now this is the dwelling place of God. So it has to be holy. خدا پاک ہے تو اس کا مسکن، اس کا مشکان بھی پاک ہوگا. 26ویں باب کی پہلی آیت سے دیکھیں، اور تم مسکن کے لیے 10 پردے بنانا. As I said before, it is going to be portable. اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہوگا. تو کیا ہوا؟ اس کو بنانے کے لیے خدا نے کہا 10 پردے درکار ہوں گے اس کی سائڈوں کے لیے. یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی، کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا. اب ہیکل کی دیواروں کے لیے، خاص کر 3 دیواروں کے لیے پردے بنائے جا رہے ہیں، اور خدا نے رنگ بھی مقرر کر دیا اور کپڑے کی کوالٹی بھی بتا دی کہ وہ کپڑا کیسا ہوگا. رنگ کون سے ہیں؟ 3 رنگ یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں: آسمانی، کرمزی اور سرخ. بعض لوگ رنگوں کی اہمیت جتانے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہاں پر خدا ان رنگوں کے وسیلے سے اپنے لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا. The important thing was that he wanted to dwell among his people. تو اب کیا ہوگا؟ کپڑا کیسا ہوگا؟ بٹا ہوا باریک کتان. اس وقت ہاتھ سے بنائے جاتے تھے کپڑے، اور ہاتھ ہی سے وہ بٹا جائے گا. It will be woven، اور اس کے وہ کتان کا ہوگا. نہایت ہی قیمتی کپڑا اس زمانے کے لحاظ سے. تو چونکہ خدا کا مسکن بننے جا رہا ہے، خدا کی سکونت بننے جا رہی ہے، ہم نے پہلے ہی دیکھا تمام جو ابھی تک ہم نے ظروف دیکھے، عہد کا صندوق دیکھا، نظر کی روٹیوں کی میز دیکھی، اس کو سونے سے منڈھا جانا تھا، اور شمعدان تو پورا کا پورا خالص سونے کا بننا تھا، because it would be for the dwelling place of God. تو کیا کیا؟ اب نہ صرف یہ کہ پردے بنانے ہیں، بلکہ ان پر موٹیف بھی ہوگا. کروبیوں کی صورت، جس طرح سے عہد کے صندوق کے سرپوش پر کروبی سونے سے بنائے جائیں گے، اسی طرح کروبیوں کی صورت، فرشتوں کی صورت ایک موٹیف کی طرح ان پر کاڑی جائے گی، یعنی اس کی کڑھائی کی جائے گی. It will be built into the fabric. اور لکھا ہے کسی ماہر استاد سے یہ کام کروانا.
اب وہ ماہر استاد کون ہے اس کا ذکر ہمیں بعد میں جا کر پتہ چلے گا جب اس کے بننے کا عمل شروع ہوگا۔ خدا نے بندہ بھی چن لیا تھا، بلکہ بندے اپنے لیے چن لیے تھے جو یہ سارا کام کریں گے۔ اب جب میں آگے چلوں گا تو پلیز اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ اٹ ول بی کنفیوزنگ کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، لیکن یاد رکھیے یہ ڈیزائن خدا نے موسیٰ کو دیا تھا اور اس ڈیزائن کو ماہر استادوں نے بنانا تھا۔ تو پرابیبلی آج ہم شاید اس کا ریپلیکا نہ بنا سکیں، نہ ہی شاید میں آپ کو دکھا سکوں کہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں کیسا لگتا ہوگا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ 10 پردے بنانے ہیں۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں۔ تو بڑے پردے بننے تھے، ان کے لیے لمبائی اور چوڑائی بھی بتا دی۔ لمبائی 28 ہاتھ، اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیوبٹ جو ہوتا ہے ہاتھ، یہ کونی سے لے کر انگلیوں تک لیا جاتا ہے، تقریباً 1.5 فٹ کے قریب یہ پیمائش ہوتی ہے، اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو۔ تو جب 4 ہاتھ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 6 فٹ، اور وہ سب ایک ہی ناپ کے بنیں گے۔ سو ایچ curtain will be a replica of the other curtain، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور تو ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمے بنانا، اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمے بنانا۔ اب اس وقت میں شاید ٹچ بٹن نہیں ہوتے تھے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو جوڑ دیا جائے آپس میں، تو تکمے بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، لوپس بنانے کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ 2 پردے آپس میں ملیں تو ان لوپس کو بیچ میں سے باندھ دیا جائے تو وہ پردہ لمبائی میں بڑا ہو جائے، چوڑائی میں بڑا ہو جائے۔ سو ہر پردے کے حاشیے پہ لکھا ہے کیا کرنا ہے، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں اور باقی 5 ایک دوسرے سے، یعنی 10 پردوں کو 2 میں اب ڈھالنا ہے۔ اور تو ایک بڑے پردہ کے حاشیے میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمے بنانا، اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمے بنانا۔ 50 تکمے ایک بڑے پردہ میں بنانا اور 50 ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے، یعنی یہ پردوں کو آپس میں ملانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اور سب تکمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، یعنی وہ ان کو جوڑنا آپس میں آسان ہو جائے۔ اور سونے کی 5 گھنڈیاں بنا کر ان پردوں کو انہی گھنڈیوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا، یعنی ادھر سے بھی تکمہ ہے ادھر سے بھی تکمہ ہے، اس کے اندر سے سونے کی گھنڈی گزاری جائے گی۔ آپ یوں سمجھ لیں سیفٹی پن لگا دی گئی سونے کی بنی ہوئی، تو وہ پردے آپس میں مل گئے۔ اور حکم کیا تھا؟ 10 پردے بنانے ہیں، 5 کو ایک جگہ جوڑنا ہے، 5 کو دوسری جگہ جوڑنا ہے۔ اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دیں۔ ایسے پردے 11 ہوں۔ اب ایک تو انر کورنگ بنا دی گئی پردوں کی، جو باریک کتان کے بنے ہوئے ہوں گے، جو سرخ اور آسمانی اور کرمزی رنگ کے ہوں گے، اور جن پر کروبی بنے ہوں گے۔ لیکن اس کے اوپر پروٹیکشن کے لیے کیا لکھا ہے؟ بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دیں، ٹو پروٹیکٹ۔ اب دیکھیں سائڈوں پہ تو پردے لگ گئے، اوپر سے خالی ہے، تو وہاں پر لگانے کے لیے بکری کے بال کے پردے بنانا، یعنی اس اون کے پردے بنانا جو بکری کے پشم سے بنی ہو۔ ایسے پردے 11 ہوں۔ نیچے کے لیے 10 پردے بنائے گئے تھے سائڈوں کے لیے، اب اوپر کے لیے
11 پردوں کا حکم دیا گیا، اور ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، وہ 11 ہوں، پردے ایک ہی ناپ کے ہوں۔ اس پہ بہت زور دیا جا رہا ہے سیمیٹری پر۔ اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا۔ اب یہ چھت بنائی جا رہی ہے، سائیڈوں پر تو وہ 10 پردے لگ گئے، اب یہ اوپر چھت بنائی جا رہی ہے جو بکری کی اون کے سے بنے ہوئے پردے ہوں گے، 11 ہوں گے، اور لکھا ہے کہ 10 تو اوپر آ جائیں گے، لیکن ایک کو تو واپس اس موڑ دینا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوگا، کہ اس کو بند کرنے کے لیے، کسی چیز کو بند کرنے کے لیے جب اس کو نیچے اتارا جائے گا تو وہ کسی ایک سائڈ کو وہ کور کر لے گا۔ ادروائز اس کے لیے حکم تھا کہ اس 11ویں پردے کو اوپر ہی موڑ دیا جائے۔ اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا۔ اور تو 50 تکمے اس پردہ کے حاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا، اور 50 ہی تکمے دوسرے پردہ کے حاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا، اور پیتل کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان گھنڈیوں کو تکموں میں پہنا دینا، اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے۔ نہ صرف وہ سائیڈوں والے پردے ایک ہو جائیں، بلکہ جو اوپر چھت ڈالی جا رہی ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے۔ اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے گا۔ اب یہ پچھلی طرف کون سی ہے، اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی ایک جو وہ فولڈنگ پردہ تھا جس کو اوپر فولڈ کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جب سب چیزیں لگ جائیں تو اس کو نیچے اتار لیا جائے۔ اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں 1 ہاتھ پردہ ادھر سے اور 1 ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک دے۔ یعنی یہ جو اوپر والے پردے ہیں جو اون کے بنے ہوئے ہیں، یہ 1 ہاتھ ایک طرف اور 1 ہاتھ دوسری طرف، they have to provide a protective cover۔ اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تخسوں کی کھال کا غلاف بنانا۔ اب خیمہ تو کھڑا ہو گیا، اس کی چھت بھی بن گئی، لیکن اس کے اوپر بھی غلاف چڑھانا ہے۔ اور کیسا غلاف چڑھانا ہے؟ مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تخسوں کی کھال کا غلاف بنانا۔ یعنی اندر بڑے فائن پردے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم چھت پہ جاتے ہیں تو اون کے پردے ہیں، اور ان اون کے پردوں کے اوپر بھی کھالوں سے ان کا غلاف بنے گا، تاکہ وہ جو بھی شدت ہے موسم کی یا کوئی بھی حالات پیدا ہوتے ہیں تو جو انر سٹرکچر ہے سینکچوری کا، مشکان کا، وہ پروٹیکٹڈ رہے۔ میں نے کہا کہ میں صرف بیان کرتا جا رہا ہوں کہ کس طرح بنایا گیا ہوگا، اب وہ شروع میں کیسا بنا ہوگا اور کیسا لگتا ہوگا اس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا تاکہ کھڑے کیے جائیں۔ اب صرف پردے ہی نہیں ہوں گے، لکھا تختے بھی بنیں گے، اور وہ اسی طرح سے، چونکہ صحرا میں ہیں، کیکر کی لکڑی دستیاب ہے، اس لیے لکھا ہے کہ ان کو بھی، ان تختوں کو بھی، یہ جیسے کہ ہم کنات لگاتے ہیں، وہ پردے تو کنات ہو گئے، لیکن ان کے اندر بھی ایک پروٹیکٹیو تختہ لگایا جائے گا۔ ہر تختے کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور ہر تختہ میں 2 چولیں ہوں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں۔ یعنی تختے بھی
بنانے ہیں اور ان کو بھی آپس میں ملانا ہے۔ مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا۔ اب کس چیز کے بن رہے ہیں؟ کیکر کی لکڑی کے، اکیشیا ووڈ کے۔ اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھنا امپورٹنٹ ہے۔ مسکن کے لیے اور ہیکل کے لیے، سینکچوری کے لیے اور آؤٹر جو کورٹ یارڈ ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کی انٹرنس مشرق کی طرف ہو۔ ہمیشہ اس کو مشرق کی طرف رکھا جاتا تھا۔ تو جب انٹرنس مشرق کی طرف ہوگی تو پچھلی طرف جو ہوگی وہ مغرب کی طرف ہوگی، وہ مغرب کی سمت میں ہوگی، اور 2 دیواریں ہوں گی، یعنی پچھلا حصہ مغرب کی طرف، 2 دیواریں ہوں گی، ایک جنوب کی طرف اور ایک شمال کی طرف۔ تو وہ جب تختے بن جائیں گے تو خدا نے کیا حکم دیا؟ اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں، یعنی ایک دیوار میں 20 تختے لگ جائیں گے۔ یہ چوڑائی میں زیادہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پر جہاں پر 5 پردے آئے تھے وہاں پر 20 تختے اب لگ رہے ہیں۔ اور ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنانا، یعنی ہر ایک تختہ کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے 2 خانے، یعنی ان کا ایک لوور فریم بنے گا جس میں تختے گڑ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ چولیں بنائی جانی تھیں اور وہ لکھا ہے چاندی کی بنائی جائیں گی۔ اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے ہوں، ٹھیک ہے، تو 20 جنوب میں، 20 شمال میں، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے ہوں، یعنی ایک ایک تختہ کے نیچے 2 خانے، ان کا فریم بننا، تاکہ جب تختے کھڑے کیے جائیں تو وہ اس فریم میں لگ جائیں، گڑ جائیں، بالکل استادہ ہو جائیں۔ اور مسکن کے پچھلے حصے کے لیے مغربی سمت میں 6 تختے بنانا، یعنی پچھلی جو دیوار ہے۔ آج بھی دیکھیں ہیکل نہیں ہے لیکن ہیکل کی مغربی دیوار آج بھی موجود ہے، جو کہ سینکچوری کی پشت تھی۔ میں پھر بتا دوں، یہ مشکان، یہ مسکن، یہ سینکچوری مرکز ہے، دل ہے۔ اٹ از دی ہارٹ آف دا ٹیمپل، کیونکہ یہ خدا کی سکونت گاہ ہے۔ تو 20 تختے ایک طرف، 20 تختے دوسری طرف، اور 6 تختے پچھلی دیوار میں۔ تو آپ ڈائمنشنز کا خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ریکٹینگولر کمرہ بننے جا رہا ہے۔ اور اسی پچھلے حصہ میں مسکن کے کونے کے لیے 2 تختے بنانا، یہ نیچے سے دورے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک حلقہ میں ملائے جائیں۔ دونوں تختے اسی ڈھب کے ہوں، یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے۔ پس 8 تختے اور چاندی کے 16 خانے ہوں گے، یعنی ایک تختہ کے لیے 2 خانے۔ کونوں کے لیے اسپیشلی بتا دیا گیا کہ اسپیشل ٹائپ کا تختہ بنے گا تاکہ وہ کونوں کو ڈیفائن کر لے۔ اور یہ ساری بات پچھلی دیوار کی اور سائڈوں کی دیواروں کی ہو رہی ہے۔ اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا، 5 بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے۔ اور وسطی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے، اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا، اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا، اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا، اور تو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے۔ اب پیچھے کیا ہے؟
ان کو آپس میں جوڑے بھی رکھنا ہے، تو ان کے لیے اوپر نیچے تو فریم بنا دیا گیا، چولہیں بنا دی گئیں، اوپر لکھا ہے بینڈے بنائے جائیں، اور وہ بینڈے جو ہیں ان تختوں کو اوپر سے سٹرینتھ دیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیں۔ اور کیا ہی شاہانہ انداز ہے، ہر تختہ کیکر کی لکڑی کا اور خالص سونے سے منڈھا ہوا۔ واہ، یہ ہمارے خدا کی شان ہے۔ His dwelling place has to be worthy of him. اس کے شایان شان ہونا چاہیے اس کا مسکن۔ تو تختوں پر بھی سونا منڈا جانا تھا، اور پھر اس کے لیے کڑے بھی چاہیے تھے، کیونکہ ان تختوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے کر جانا ہے۔ ان کو اٹھانے کے لیے کڑے بھی بنائے گئے تاکہ ان میں سے بھی بانس گزار کر، کیکر کی لکڑی گزار کر ان کو بھی آسانی سے اٹھایا جا سکے۔ سو ناؤ اب ہم نے دیکھا کہ دیواریں بن گئیں، ایک سائڈ ابھی بھی خالی ہے مشرق کی سمت میں نے کہا وہ انٹرنس تھی۔ اس کے بعد ایک ریکٹینگولر کمرہ بن گیا جس کی ایک جنوبی دیوار ہے، ایک شمالی دیوار ہے، اور پھر ایک پچھلی مغربی دیوار ہے۔ نیچرلی وہ مغربی دیوار دونوں دوسری دیواروں سے چھوٹی ہے، کیونکہ یہ ریکٹینگولر ہے، یہ کمرہ اپنے شیپ میں یہ مستطیل ہے۔ اب کیا ہے؟ اب سٹرکچر تو کھڑا ہو گیا، تختے ہیں، تختوں کے اوپر پردے لگیں گے، اور اوپر پھر خیمے کا کی چھت ہے وہ ڈلے گی، اور اس کے اوپر غلاف ہوں گے، 2 طرح کی کھالوں کے غلاف ہوں گے۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا۔ اب آ گیا ایک بڑا امپورٹنٹ پردہ۔ سائڈوں پہ لگ گئے پردے، سامنے ابھی سامنے مشرق کی جو انٹرنس ہے وہ خالی ہے، لیکن ایک حکم دیا جا رہا ہے، وہی رنگ استعمال ہوں گے، آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا۔ اب اس کے بارے میں 2 خیال ہیں، باہر کے پردوں کے بارے میں بھی، اس پردے کے بارے میں بھی، کہ یہ جو 3 رنگ ہیں، ان 3 رنگوں کے دھاگے استعمال ہوئے تھے، تو یہ ملٹی کلرڈ پردہ تھا یا پردے تھے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 پردے مل کر، یعنی آگے پیچھے 3 لیئرز ہوتی تھی مختلف رنگوں کی، اور اس سے یہ پردہ بنتا تھا۔ بہرحال میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، ہمیں نہیں پتا کیسے بننا ہے، جس کو خدا نے ڈیزائن دیا، جس کو خدا نے اپنا روح دیا بنانے کے لیے، اس نے ویسے ہی بنا دیا ہوگا جیسا خدا نے انویژن کیا تھا، جیسا خدا نے دکھایا تھا۔ تو اب ایک اور پردہ بن رہا ہے، اور ایک ہی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا، یعنی موٹیف بھی اس کے اوپر بنیں گے، اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ اٹ ہیز ٹو بی سیپریٹ۔ وہ جو 10 پردے تھے، جن میں سے 5 کو ایک جگہ جوڑا گیا، 5 کو دوسری جگہ جوڑا گیا، یہ پردہ ان سے سیپریٹ ہوگا، اور اس کے لیے ایک فریم بنایا جائے گا، اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ یعنی ایک فریم بن جائے گا جس پر وہ پردہ لٹکایا جائے گا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں۔ وہ یعنی وہ 4 ستون جو ہیں، 4
جس پر یہ پردہ لٹکنا ہے اس کے لیے بھی انسٹرکشنز دیتی گئیں، اور پردہ کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مکان کو پاک ترین مکان سے الگ کرے گا۔ یعنی یہ پردہ اس کمرے کو جو ابھی ہم نے بنتا ہوا دیکھا تھا، اس ریکٹینگولر کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، پارٹیشن کرے گا یہ پردہ۔ اور حکم کیا دیا گیا کہ اس پردے کے پیچھے یعنی مغربی دیوار اور اس پردے کے بیچ میں تو عہد کا صندوق رکھنا، اور اس پردے کا ایک خاص کام ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ یہ پاک مقام کو پاک ترین مقام سے جدا کرے گا۔ یعنی پردے کے پیچھے کا حصہ، اس میں خدا کے عہد کا صندوق رکھا جائے گا، اور وہ جگہ پاک ترین مقام کہلائے گی، the holy of holies، اس لیے کہ خدا نے وہاں پر سکونت اختیار کرنی ہے۔ اور اس پردے کے آگے کا جو حصہ ہے، جس میں کہ نظر کی روٹیوں کی میز اور شمعدان، اور اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے بخوردان رکھا جانا تھا، وہ پاک مقام یعنی the holy place کہلائے گا۔ تو وہ ایک کمرہ، وہ ریکٹینگولر مستطیل کمرہ اب 2 حصوں میں بٹ جائے گا ایک پردے کے وسیلے سے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ وہی پردہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی موت پر اوپر سے نیچے تک 2 لخت ہو گیا تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پردے کے پیچھے پاک مقام ہے، پردے کے آگے پاک ترین مقام ہے، اور پردے کے آگے پاک مقام ہے۔ اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا۔ جو سرپوش تھا، جو اس کی کورنگ تھی عہد کے صندوق کی، یاد رہے سونے کے ایک ہی پیس سے بنی تھی، اور اس پہ 2 کروبی تھے جن کے پر آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو جب عہد کا صندوق رکھ دیا جائے، خدا نے حکم دیا تو سرپوش کو اس کے اوپر رکھ دینا، اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا، یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا۔ ایک ڈیٹیل خدا خود دے رہا ہے کہ نظر کی روٹیوں کی میز پاک مقام میں شمالی دیوار کے ساتھ رکھی جائے گی، اور شمعدان جنوبی دیوار کے ساتھ رکھا جائے گا۔ Now this is the holy place and the holy of holies۔ اور تو ایک پردہ خیمہ کے دروازہ کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا، اور اس پہ بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں۔ یعنی جو باہر کا اب جو دروازہ ہے، جہاں سے انٹرنس ہے مشرق سے، وہاں کے لیے ایک پردہ ویسے ہی وہی 3 رنگ اور باریک بٹا ہوا کتان، لیکن یہاں پر کروبی نہیں بنیں گے، اس پر بیل بوٹے کاڑے جائیں گے۔ اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا، اور ان کو سونے سے منڈنا، اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں، جن کے لیے تو پیتل کے 5 خانے ڈھال کر بنانا۔ یہ ہیکل یا خیمہ اجتماع کا دل ہے، یہ مرکز ہے، دس از the center۔ یہ مسکن ہے، مشکان ہے، سینکچوری ہے، یہ خدا کی سکونت گاہ ہے۔ میری بائبل میں اس باب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے خداوند کی حضوری کا خیمہ۔ یہاں پر خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہا کرے گا۔ تو پہلے وہ 3 چیزیں بنائی گئیں جو یہاں رکھنی ہیں، اور پھر بتایا گیا کہ کس طرح سے اس کمرے کو ڈھالنا ہے اور پورٹیبل بنانا ہے۔ یہ ایک خیمہ ہوگا جو ایک جگہ سے
طے کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکے، اور بنی اسرائیل دشت میں بیابان میں جہاں جہاں جاتے رہے، خدا کی حضوری اس خیمہ اجتماع اور اس مسکن کے وسیلے سے ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، باریک کتان قیمتی کپڑا ہے، اس کے اوپر کروبیوں کے موٹف بنے ہوں گے، کاڑے جائیں گے، اس پہ کڑھائی ہوگی، اور پھر جو تختے بھی بنائے جائیں گے، یا بیچ کے جو پردہ ہے اس کے لیے جو فریم بنایا جائے گا، وہ سب چیزیں بنیں گی تو کیکر کی لکڑی کی، لیکن ان پر خالص سونا منڈا ہوا ہوگا۔ دس از گوئنگ ٹو بی دا ڈویلنگ پلیس آف گاڈ۔ اور اس زمانے میں سب سے قیمتی دھات سونا تھی۔ آج شاید ہم پلیٹینم کی بات کریں یا کسی اور دھات کی بات کریں، لیکن جہاں اس کائنات کے رب کو رہنا ہے وہ جگہ خوبصورت ہونی چاہیے، پاک تو ہوگی، خوبصورت بھی ہونی چاہیے۔ اس کا ایک خدا کا جاہ و جلال اس میں نظر آنا چاہیے، ایک اسپیکٹیکل ہونا چاہیے، دیکھنے سے وہ تعلق رکھے، خواہ وہ پورٹیبل ہی کیوں نہ ہو۔ خالص سونا، اور یہ ہے میرا اور آپ کا خداوند، جو سب معبودوں سے بڑا ہے، تو اس کی سکونت گاہ بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ ابھی ہم خیمہ اجتماع کے بارے میں اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اگلی بائبل سٹڈی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔